اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست اختیار رکھنے والا۔ اور قرآن مجید میں اللہ خالق و مالک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن مجید کے ان مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ یکتا و واحد ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ اکیلا ہی الہ ہے۔ اس کو ہم اپنے عرف میں توحید کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ الوہیت میں بھی یکتا و واحد ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا و واحد ہے، اپنے افعال میں بھی یکتا و واحد ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہی وہ بنیادی درس ہے جس درس اور سبق کو دہرانے اور دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں اپنا نبی اور رسول مبعوث کیا ہے جو اس بات کی دعوت دیا کرتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فقط اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے علاوہ جو طواغیت ہیں جن کو لوگ معبود اور الہ سمجھتے ہیں ان کو تم چھوڑ دو، ان سے اجتناب کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے جو دعوت پیش کی لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، خالق، مالک، داتا، دستگیر، گنج بخش، منبع فیض، ایک خالق و مالک کو سمجھو، نافع، زار، اولادیں دینے والا، کاروبار چلانے والا، بندش کرنے والا صرف اللہ یکتا واحد ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 73-72 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ آپ اہل کتاب کی قوم پر جا رہے ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، آپ کی سب سے پہلی جو دعوت ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، وہ اللہ کو ایک مانیں۔ اب اسلام کے عقیدہ کے برعکس کئی لوگوں نے یہودی اور عیسائی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کے لٹریچر کو پڑھ کر ان کی روایات، ان کے عقائد کو اسلامی روایات کے نام پر، اسلامی عقائد کے نام پر، اسلامی تحقیقات کے نام پر پیش کیا ہے، جن میں سے ایک عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود، وحدت الوجود، اس کے بانی اور موجد مشرقین ہیں جو یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارے معبودان جن کی ہم بندگی کرتے ہیں یہ اللہ کا اوتار، چمکار، کرشمہ ہے، اور ان میں وہ افعال ہیں، وہ صفات ہیں جو افعال اور صفات اللہ خالق و مالک سے سرزد ہوتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک شروع کیا،
اور اس کو ترقی ملی ہے یہود و نصارہ میں آ کر کہ یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہ انہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ اللہ نے اپنے ایک حصہ کو اپنے وجود سے جدا کیا اور اس کو انسانی شکل میں دنیا میں مبعوث کیا، اس کو اپنا مظہر بنایا اور وہ لوگوں کو نجات دیتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ حاجت روا بھی ہے۔ اور یہی عقیدہ عیسائیوں میں مسیح ابن اللہ کی صورت میں موجود ہے۔ یہی عقیدہ وحدت الوجود ہندوؤں میں اوتار چمکار کرشن جی رام چندر کی صورت میں موجود ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو، سور کو، کتے کو، بندر کو، یہ ساری چیزوں کو اور ان سے بھی بدتر چیزوں کو وہ اللہ کے وجود کا حصہ خیال کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہود و نصارہ اور ہنود کے علاوہ بھی مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وحدت الوجود۔ درباری دین جس کو نظام طریقت کہتے ہیں، درباری دین، صوفیوں کا دین، اس میں اس عقیدہ کا اتنا شیوع ہوا اور اس عقیدہ نے اتنی خطرناک صورت اختیار کی کہ وہ وقت آیا کہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص وحدت الوجود کا قائل نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس فتنہ میں بعض علماء ربانی نے یہ وحدت الوجود اس دروازے سے لوگوں کو توحید و سنت کی شاہراہ پر چلایا۔ یہ کلمۃ الباطل ارید بہا الحق، دروازہ تو باطل تھا، بدعت کا تھا، دروازہ تو محدث تھا، لیکن ما بہ الموجود کی تشریح کہ جس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے، اس دروازے سے گزار کر انہوں نے توحید و سنت کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ لیکن وحدت الوجود کی جو اصل تشریح ہے وہ ہے وحدت الموجود، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ ہے۔ آدمی انسان اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ بننے کے لیے چلا کشیاں بھی کرتے ہیں، مختلف اوظاف وظائف اوراد بھی کرتے ہیں، اور یہ جو اس کی تشریح میں نے کی ہے، ایک ہے وحدت الوجود کی تشریح ما بہ الموجود، جو اس وقت کی مجبوری نے علماء ربانی کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس دروازے سے لوگوں کو توحید و سنت کی شاہراہ پر چلائیں۔ لیکن جو اصل اس کی تشریح ہے وہ ہے وحدت الموجود، وحدت الموجود، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ لیکن یہ وجودیوں کے نزدیک خالق اور مخلوق میں فرق کرنا ہی شرک ہے۔ آئندہ اس پر میں حوالے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے وحدت الوجود کی جو تشریح ہے لغوی، آپ اس کو سمجھیں۔ یہ اردو لغت کی کتاب ہے فیروز اللغات۔ فیروز اللغات میں لکھا ہے کہ صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کو خدا تعالیٰ کا وجود ماننا اور ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، یہ ہے وحدت الوجود، کہ تمام چیزیں، تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی حصہ ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر۔ اس کے علاوہ علمی اردو لغت ہے وارث سرہندی کی، اس کا صفحہ نمبر 1551 ہے۔ فیروز اللغات کا صفحہ 1473 ہے۔ اسی طرح فارسی اردو لغات کی کتاب ہے حسن اللغات،
حسن اللغات میں لکھا ہے تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا